بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے یا 6 مہینے ہو گئے ہیں، یاد نہیں ہے، ہماری بیوی مائکے چلی گئی تھی اور ہم نے بہت سی ایسی باتیں آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی تھی جو علم اور معرفت سے بھری ہوئی تھی، لیکن کیونکہ اس میں ہمارا طریقہ صحیح نہیں تھا تو اکثریت نے یہ گمان کیا کہ شاید ہم پاگل ہو گئے ہیں اور ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہماری بیوی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوا کہ کسی بھی بندے نے یہ نہ پوچھا اور یہ سوال نہ کیا کہ ہم ایسا کر کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دراصل اس کی اصل وجہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے رب یعنی اللہ سے ملاقات کی، اور کیونکہ اتنی عظیم نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا، باوجود اس کے کہ علم کے میدان میں ہم بہت کم تھے آج کے مقابل۔ آج بھی بہت کم علم ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت سے اور آج کے وقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم بہت کم علم ہیں۔ اصل وجہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں یہی ہوئی تھی کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کر لی تھی، اور وہ ملاقات ہوئی کیسے تھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بتائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں تو اس طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کی بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ سے ملاقات کرنا یقیناً ایک بہت عظیم امر ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے رب کے لیے کوئی کام بڑا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ جس سے چاہے ملاقات کر سکتا ہے، وہ اتنی قدرت کا حامل ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کیسے کی۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سلسلے در سلسلے، نسل در نسل ہم تک یہ بات پہنچی کہ صلاۃ، جس کو ہم ہماری زبان میں نماز کہتے ہیں، یہ مومن کی معراج ہے۔ ہم اس پہ بہت غور و فکر کیا کرتے تھے کہ نماز تو مومن کی معراج ہے اور ہم گنہگار اور خطا کار ہیں، تو ہماری معراج تو ناممکن ہے۔ لیکن پھر ہمیں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث نے سہارا دیا، ہماری ہمت کو بڑھایا، ہمارے حوصلے کو معراج تک لے گیا۔ وہ کیا قول تھا؟ وہ قول یہ تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ تو لہذا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم شادی شدہ انسان ہیں، اور فطرت مرد کے لحاظ سے یہ امر بہت مشکل ہے کہ ایک شادی شدہ مرد 3 یا 4 مہینے اپنی زوجہ سے دور رہے، اور جیسے کہ جسمانی طور پر مشکل ہوتا ہے کہ انسان ایسے کام سے بچے کہ جس کے بارے میں مولائے کائنات نے کہا کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ تو ہم نے کوشش کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے مدد طلب کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، تو اللہ نے ہماری مدد کی اور ہماری
پاکیزگی کو برقرار رکھا۔ اور جیسا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور جیسا کہ ہم تک یہ بات بھی پہنچی ہے جو کہ قرآن مجید میں آج بھی رقم ہے اور قیامت تک رہے گی، اس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر نہیں بلایا تھا، بلکہ اس نے اپنے بندے کو معراج پہ بلایا تھا۔ تو ہم بھلے ہی گناہ گار خطا کار جیسے بھی ہوں، ہم نے تو بس ان طریقوں پر کوشش کی جتنا ہمارے پاس علم تھا۔ ہم نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا، بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کی، بس اپنے علم کے اعتبار سے جس چیزوں سے ہم پرہیز کر سکتے تھے ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کیا، اور جو چیزیں اس وقت ہمارے علم میں تھیں وہ سارے کام، سارے امور کو ایک مسلسل طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی۔ تو فضل خدا ایسا ہوا کہ اللہ نے ہمیں بھی معراج پر بلا لیا، اور پھر ہم نے اللہ سے اس طریقے سے گفتگو کی گویا ایک دوست سے بات کر رہا ہو، یا ایک عاشق اپنے معشوق سے ہم کلام ہوں۔ لیکن جب ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی تو کئی سوالات تھے، اس کے کئی جوابات تھے، بات بہت تفصیلی ہے جو کہ اس ویڈیو میں بنانا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر حیات رہی اور اللہ کی مصلحت شامل حال رہی تو اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ شکریہ۔